बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। कल मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, आप में से किसी ने कहा कि तारिक मतीन इमरान रियाज खान के लिए ये जो हर वीडियो में अपील करता है, ये इमरान रियाज खान के नाम पर शहरत और डॉलर बटोरने का तरीक़ा है। तो मुझे कुछ तकलीफ़ हुई। इस तकलीफ़ का इजहार आपसे ज़रूरी था। जिस जबर की फ़िज़ा में, जिन हालात में हम ये काम कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा आप में से बहुत से लोगों को है। लेकिन अगर आप में से कोई दोस्त इमरान रियाज खान से भी मोहब्बत रखता है और इन हालात को भी समझता है और उसके बाद भी ये बात करता है, तो ये वो तकलीफ़ है जिसका मुझे आपसे इजहार करना है। रोज़ाना ये दरख्वास्त आपसे मैं करूं, इसके लिए आपने मुझे कहा था। उसके बाद ये भी कहा गया कि बाहर निकलकर कुछ किया जाए, सोशल मीडिया पर बैठकर बात करने से क्या होगा। तो देखिए, बात करने से बात बनती है, ये याद ज़रूर रखिएगा। दूसरा, बाहर निकलकर कुछ किया जाए। जबर की इस फिज़ा में आपने ये हालात देखे हैं, मौका है तो वो भी करना चाहिए, लेकिन ये जो काम है, ये काम करने का है तो ये काम करना चाहिए। बहरहाल, मुझे ये जो तकलीफ़ थी, मुझे कोई शिकवा नहीं है। आप ये बात करने का हक़ रखते हैं, आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ मुझे आप तक ज़रूर पहुंचानी थी। अब उसके बाद इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सपोर्ट को जारी रखिए। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं, उनके मामले में पहले खबर दे दूँ आपको, फिर मैं कुछ और बातें कर लेता हूँ। अटक की जेल में ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए बनाई गई खुसूसी अदालत के जज हैं, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, ये पहुंच गए हैं। 2 पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे सिक्योरिटी के लिए, एक जज साहब की कार, मीडिया के कुछ लोग गिनती के वो नज़र आ रहे थे। जज साहब पहुंच गए इस स्पेशल अदालत में। इमरान खान साहब के वकील ने ये बताया, नईम हैदर पंजुता साहब ने, कि हम भी अटक जेल पहुँच गए। अदालत अटक जेल के अंदर लगाई गई है। रात से जेल हुक्काम से राब्ते में थे। हमने इमरान खान की लीगल टीम के नाम दिए, लेकिन एक वकील को जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये कैसा केस चल रहा है जिसमें वकला को भी कानून के मुताबिक रसाई नहीं, किसी कानून में वकला की क्लाइंट के केस को लड़ने पर पाबंदी नहीं, कोई एक वकील हो या 5 हो, कानून में पाबंदी नहीं। ये पंजोदा साहब बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है कि कैसे इमरान खान कामयाबी से इस पूरे सिस्टम के कपड़े उतार रहा है, और ये सिस्टम जो है, ये किस तरह से इमरान खान साहब से मुसलसल हार रहा है। एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर को चेयरमैन नादरा बनाने के लिए निगरान सरकार ने रास्ता तैयार किया है। और साथ ही मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि इमरान खान साहब की अब नाअहली ख़त्म हो गई है या नहीं, इस पर भी एक बहस हो रही है। सबसे पहले अर्ज करूं कि कैसे इमरान खान साहब कामयाबी से सिस्टम के कपड़े उतार रहे हैं। कुछ अर्से पहले इमरान खान साहब जब तक गिरफ्तार नहीं थे तो अदालतों में पेश हो रहे थे। तब आपने देखा था इमरान खान साहब के वकला कहते थे ख़तरा है जान का तो वीडियो लिंक पे पेशी हो जाए, या इमरान खान को 1, 2, 3 अदालतों में जाना है, कुछ और चीज़ें हैं, पेशी हो जाए। इमरान खान साहब की टांग का दर्द इस वक्त बढ़ा हुआ है, सूजन है, पेशी वीडियो लिंक के ज़रिए हो जाए। लेकिन कहा जाता था व्हील चेयर पर आना होगा, आएगा, एम्बुलेंस के ज़रिए आना होगा, आएगा, अदालत आएगा। इमरान खान साहब ने एक बार दरख्वास्त दी थी कि ये जो आप कचहरी बुलाते हैं, इसकी जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स बुला लिया जाए। कहा गया कि क्या अदालत कहाँ जाएगी ये बताया जाएगा, आएगा, कोई लाडला नहीं है, आएगा। अब इस वक्त क्या हुआ है आप देख लीजिए। इन तमाम बातों के बाद जब ये पेशियां होती थी तो सर पे टोकरी रख के आ गया है, बाल्टी रख के आ गया है, कचरे का डिब्बा सर पे रख लिया है। ये इमरान खान को जलील करते थे। ये काली शीटों के हिसार में आ गया है। बुशरा बीबी के साथ जाता था तो जादूगरनी की सफ़ेद चादरों के हिसार में आ गया है। अब क्या हुआ है? अब वो रियासत के पास है, लेकर आओ उसको अदालत। ये जो स्पेशल अदालत कायम की गई है, जहां शाह महमूद कुरैशी को लेकर आते हो कैमरों के सामने, लेकर आओ उसको अदालत। लेकिन नहीं, तब जब आप पूरे इस्लामाबाद को, पूरी रियासत का जोर लगाकर, पुलिस खड़ी करके पूरे इस्लामाबाद को किला बना देते थे, कंटेनर लगा देते थे, दीवारें बनाते थे कंटेनर की, आगे कंटेनर, पीछे कंटेनर, रेत भर दी गई,
اور یہ سب کچھ کرتے تھے. تو تب اس کے سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اس پر آپ کان نہیں دھرتے تھے, آپ سنتے نہیں تھے. اور اب جب کہ وہ ریاست کے ہاتھ میں ہے, اب جب کہ وہ اپنے کارکنوں کو, اپنے یوتھیوں کو, اپنی فوج کو, اپنے جتھے کو لے کر نہیں آ سکتا, تو اب یہ سسٹم کہتا ہے کہ اس کو جیل کے اندر ہم وہیں رکھ کر عدالت بنائیں گے. اب یہ سسٹم اس کو لے کر نہیں آ رہا. عمران خان نے اس سسٹم کے کپڑے اتار دیے ہیں. یہ سسٹم کہتا تھا لاؤ ویل چیئر پہ, لاؤ ایمبولینس میں, کسی بھی طرح سے لاؤ, جج نہیں جائے گا. اور اب یہ سسٹم کہہ رہا ہے کہ اس کو وہیں رکھو, جج آ جائے گا. اب کچھ ممکن ہے سیاستدان کا یہ لاڈلے کے لیے تو جیل کے اندر عدالت لگائی گئی ہے. یہ ہمارے سیاستدان, ان سے کچھ بعید نہیں ہے, جو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی حکومت نہیں, یہ نون لیگ کی حکومت نہیں. نون لیگ کا وزیر اعظم ضرور تھا لیکن نون لیگ کی حکومت نہیں تھی. یعنی وزیر داخلہ بھی نون لیگ کا تھا, وزیر خزانہ بھی نون لیگ کا تھا, وزیر پیٹرولیم بھی نون لیگ کا تھا, وزیر بجلی بھی نون لیگ کا تھا, لیکن نون لیگ کی حکومت نہیں تھی. یہ لوگ یہ کہتے تھے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ لوگ کہ عدالت لاڈلے کے لیے جیل کے اندر پہنچ گئی, تو یہاں کچھ بھی ممکن ہے. لیکن عمران خان نے دکھا دیا اور بتا دیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سب ایک ہو جائیں گے. یہ سب ایک ہو گئے, وہ سب بھی ایک ہو گئے, اور عمران خان اکیلا اس پورے سسٹم سے لڑ رہا ہے. یہ جو کہتے تھے کہ یہ عدالت نہیں جاتا, ضمانتیں لے رہا ہے, تو وہ یہ لڑائی لڑتا رہا. ضمانت لینا اس کا قانونی حق, لیکن وہ یہ دکھاتا رہا کہ کس طرح سے سسٹم ایک آدمی کے خلاف متحد ہو چکا, اور سب اس ایک آدمی کو گرانے کے لیے, اس کو پچھاڑنے کے لیے زور لگا رہے ہیں. وہ یہ لڑائی لڑتا رہا اور اس نے سسٹم کے پورے کپڑے جو ہے وہ اتار کر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ سسٹم جو کل تک ہل نہیں سکتا تھا, اب یہ سسٹم پوری طرح سے مستعد ہو کر خود جیل کے اندر پہنچ گیا. جج صاحب کیا فیصلہ دیں گے اب یہ میٹر نہیں کرتا. سسٹم کس طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے, اور یہی ہمارے سامنے اس وقت کی حقیقت ہے. عمران خان صاحب کے اس معاملے میں میں آپ سے کچھ مزید چیزیں عرض کروں. پی ٹی آئی نے یہ جو سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کا معاملہ, اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور کہا بے انصافی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. بند کمرہ ٹرائل کے قانون میں نہ کوئی گنجائش ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا. اس طرح قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے. وزارت قانون کے اس نوٹیفیکیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں. کھلی عدالت میں یہ مقدمہ چلایا جائے. ایسے کسی بھی فیصلے کی جو اس طرح کی عدالت میں سنایا جائے کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. یہ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل ہے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں پریکٹس ہے کہ اگر آپ ایک ایف آئی آر میں بری ہو جائیں تو آپ کا دوسری ایف آئی آر پر ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. یہ عام سی معمول کی بات ہے. ماہرین قانون سرفراز بگٹی صاحب کے اس بیان سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے. میں نادرا میں حاضر سروس فوجی افسر کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے اس کی طرف ابھی آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. میری پاکستان تحریک انصاف کے وکلا میں سے ایک وکیل صاحب سے بڑی تفصیلی بات ہوئی, لیکن اس سے پہلے ایک پاکستان تحریک انصاف کا موقف میں آپ کے سامنے رکھوں. گوہر خان صاحب, بیرسٹر گوہر خان صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی سزا معطلی کے بعد ان کی نااہلی کی سزا بھی ختم ہو چکی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی نااہلی کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا. اب یہ ٹیکنیکلی تو خیر نہیں ہوئی ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ سزا معطلی کے ساتھ چیلنج کریں گے. سزا معطلی کے ساتھ ختم ہو گئی ہے, ہم اب چیلنج ضرور کرنے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے غلط جواز بنایا تھا. یہ بات بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے وکیل اور رہنما شاہ نواز رانجھا صاحب, یہ بھی بیرسٹر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ سزا معطل ہوئی ہے, سزا ختم نہیں ہوئی. نااہلی عمران خان صاحب کی برقرار ہے. بعض ماہرین قانون کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہی نااہلی ختم ہو گئی ہے. اس کا فیصلہ بہرحال عدالت کرے گی کہ معاملہ ہوا کیا ہے. اب میں آپ سے ایک چیز اس معاملے میں اور عرض کروں کہ کس طرح سے ایک حاضر سروس فوجی افسر اس کو چیئرمین نادرا بنانے کی راہ ہموار کر دی گئی. یہ بہت اہم عہدہ ہے. یہ ملک کی سلامتی اور جو اس کے داخلی اور خارجی معاملات ہیں ان سے جڑا معاملہ ہے. اور پھر پاکستان میں انتخابات کی فضا سے پہلے نادرا کے چیئرمین کی پوسٹ بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے. تو ہوا کیا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی سربراہی میں نگراں کابینہ نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے لیے قواعد کی منظوری نگراں کابینہ نے دے دی ہے.
اس منظوری کی روح سے نادرا جیسے غیر معمولی اہمیت کے حامل ادارے کا سربراہ ایک حاضر سروس فوجی افسر تعینات کیا جا سکے گا. 4 لوگ شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں. نادرا کا اگلے انتخابات میں، اب یہ اعزاز سید صاحب جو ہے وہ اپنی خبر میں بھی جملہ لکھ رہے ہیں کہ نادرا کا اگلے انتخابات میں الیکشن کمیشن کے ہمراہ اہم ترین ذمہ داریاں ادا کرنا ہے نادرا کو. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کابینہ ڈویژن کو جو موصول ہونے والی سمری وہ دیکھ چکے ہیں، اعزاز سید صاحب کا کہنا ہے. اور اس سمری میں واضح طور پر چیئرمین نادرا جیسی غیر معمولی پوزیشن پر ڈیپوٹیشن یا سیکنڈمنٹ پر تعیناتی کا اصول نئے قواعد میں شامل کرنے کے لیے منظور کرایا گیا ہے. اب نہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس کی منظوری لی گئی ہے. نگراں حکومت اگر کچھ کرے جو معمولی سے ہٹ کے ہو، جو غیر معمولی ہو، تو پھر اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی منظوری چاہیے ہوتی ہے. نہ تو آئین اس کی منظوری دیتا ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بزنس اور الیکشن کنڈکٹ کرانے کے علاوہ کچھ کر سکتی ہے. نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس کی منظوری لی گئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نگراں حکومت کی صورت میں غیر معمولی اختیارات کا بلکہ تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ تمام اختیارات کا حامل ہو جاتا ہے سادہ لفظوں میں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اس کی منظوری نہیں لی گئی ہے. ایک بار پھر ایک اور اہم ترین عہدے کے لیے یہ رستہ تیار کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں ویسے بھی چندراریان پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس میں سائنسدان ان کے خلائی تحقیق کے ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں برس ہا برس سے یہ پوزیشن ایک میجر جنرل کے ہاتھ میں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.